بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، پچھلے جمعے میں شعبان سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کی تھیں۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ قریب آ لگا ہے اور ابھی 2 دن بعد شب برات بھی آ رہی ہے۔ شب برات سے متعلق چند ضروری باتیں ہدایات کے طور پر پیش کرنی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکموں کو بجا لاؤ، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، ان کے حکموں کو بجا لاؤ، ان کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کے حکموں کو بجا لاؤ، ان کی فرما برداری اختیار کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکموں کی بجا آوری ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کے حکموں کی بجا آوری قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتی رہتی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن کریم کے اندر کھلے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں اللہ کے اوامر بھی ہیں اور اللہ کی نواہی بھی ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں کہ جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ چیزیں بھی ہیں جن سے انسان کو روکا گیا ہے۔ اوامر اور نواہی دونوں ہی قسم کے احکامات قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور ہر انسان کو، ہر ایمان والے کو اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کی بجا آوری کرے، اللہ کے حکموں کو بجا لائے، اور تمام جو جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے وہ رک جائے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ واطیعوا الرسول کو بھی ساتھ میں جوڑا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی بغیر رسول کی اطاعت کے، اور بغیر رسول کی وضاحت کے، اور بغیر رسول کی تشریح کے ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے حکموں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھا سکتے ہیں، اور بتا سکتے ہیں، اور وہ سارا ذخیرہ قرآن کریم کی شکل میں ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، اور احادیث کا ذخیرہ بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے۔
قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر کسی تبدیلی کی قطعی گنجائش نہیں ہے، ایک نقطے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور یہ ایسی مضبوط کتاب ہے کہ اس کا ایک نقطہ بھی تبدیلی کے قابل نہیں ہے، اور اس کے اوپر تمام اولین اور آخرین کا اتفاق ہے۔ احادیث مبارکہ وہ احادیث مبارکہ کہ جن کے اوپر محدثین نے اتفاق کر لیا ہے، اور وہ محکم اور مضبوط دلائل جو احادیث کی روشنی میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں، وہ بھی بالکل اسی طرح سے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کریم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نماز کے اندر کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نماز کے اندر نہیں کی جاتی، یعنی وحی تو وہ بھی ہے لیکن وہ وحی غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے حدیث کی، لیکن وہ بھی اسی طرح سے اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح سے قرآن اللہ کا حکم ہے، وہ احادیث مبارکہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور ہمیں اس کو اسی طرح سے تسلیم کرنا چاہیے، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کہا ہے، بلکہ وہ اللہ کی مرضی سمجھ کے اور اللہ کی مرضی معلوم کر کے ہی لوگوں کو بتایا ہے۔ تو واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں فقہا آ جاتے ہیں، محدثین اور فقہا مجتہدین وہ آ جاتے ہیں کہ ان کی بات مانو، یعنی فقہ جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے فقہ کو تسلیم نہیں کیا تو پھر گمراہی کا دروازہ کھلتا ہے اور نفسانی خواہشات کے اوپر انسان چلنے لگ جاتا ہے۔ حدیث کی مراد کو اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے فقہا کے دروازے پر جانا پڑتا ہے۔ جب تک فقہا کے دروازے پر ہم نہیں جائیں گے اس حدیث کا مفہوم بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آنے کا صحیح طریقے سے۔ تو حدیث جو ہے اس کے اندر فقہا کی ضرورت پڑتی ہے، درایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ حدیث میں روایت ہوتی ہے اور فقہا کے اندر درایت ہوتی ہے، وہ گہرائی کے اندر جا کر کے حدیث کے معنی معلوم کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے۔ تو اس لیے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کے بعد میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ کی بھی جو وضاحت کی گئی کہ جو تم میں سے فقہا ہیں ان کی بھی اطاعت لازمی ہے تمہارے لیے۔ یہ تو دینی معاملات میں ہے، اور دنیاوی معاملات میں یہ جو حکام ہیں نا، جو ہمارے اوپر حکام ان کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ اگر ان کی بغاوت کی جائے گی تو پھر جسمانی اذیت پہنچے گی ہمیں، اور ہماری جو ہے سارا نظام ہماری زندگی کا جو ہے مختل ہو جائے گا۔ ان کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ جو حکام ہمارے اوپر آئے ہیں، حکام مسلط کیے گئے ہیں، ان کی بھی اطاعت اور ان کے احکامات کو ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، بشرطے کہ شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں، شریعت کے کھلے احکام سے نہ ٹکراتے ہوں ان کے احکامات، تو پھر ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ان حکام کی بھی اطاعت کریں، بشرطے کہ ہماری کسی شریعت کے حکم سے نہ ٹکراتے ہوں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ کبھی اس بات کو کہیں کچھ اور لے جاؤ اور کہنے لگو کہ امام صاحب نے یہ کہا، تو یہ بات وضاحت کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ شریعت کے کسی ہمارے واضح حکم سے نہ ٹکراتے ہوں ان کے احکامات، تو پھر ان کی بھی اطاعت ضروری ہے، ورنہ تو انسان بغاوت کے اوپر آمادہ ہو جائے گا اور باغی کی پھر سزا ہوتی ہے، اور پھر انسان کو جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے۔ اس لیے ہماری حکومت
اگر کوئی ہمارے لیے ایسی گائیڈ لائن جاری کرتی ہے کہ جو ہماری شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہے، مثلا شب برات کے موقع کے اوپر ہماری شریعت سے نہیں ٹکرا رہا ہے، ہماری شریعت کا کوئی حکم نہیں ٹوٹ رہا ہے، تو پھر خواہ مخواہ ہم جو ہے باہر سڑکوں پر نکلے، ہماری شریعت سے کوئی حکم نہیں ٹکرا رہا ان کا۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہ کر کے عبادت کر لو، یہ تو ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، یہ تو علماء پہلے سے کہتے آ رہے تھے، پہلے سے یہ کہہ رہے تھے، ہر سال یہ کہا جا رہا تھا کہ باہر نہ نکلو، بھیڑ نہ لگاؤ۔ یہ تو کورونا تو اب آ گیا، ہم علماء تو پہلے سے چیخ رہے تھے، بہت پہلے سے، 50 سال پہلے سے چیخ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا، یہ نہیں ہونا چاہیے، باہر کیوں نکلتے ہو، کیوں بھیڑ لگاتے ہو، کیوں جو رات پھرتے ہو کہ کوئی مہرونی جا رہا ہے تو کوئی نظام الدین جا رہا ہے تو کوئی قطب صاحب جا رہا ہے تو کوئی کہیں جا رہا ہے، اور ایک ایک بائک کے اوپر 10-10 آدمی سوار ہو کر کے جاتے تھے اور ٹکراتے تھے اور زخمی ہوتے تھے اور مرتے تھے۔ تو علماء تو پہلے سے کہہ رہے تھے اس بات کو۔ اب اگر حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ باہر کوئی جلسے نہ کیے جائیں، باہر نہ نکلا جائے، قبرستانوں میں بھیڑ نہ لگائی جائے، باہر کوئی جلسہ جلوس نہ کیا جائے، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے ہمارے لیے؟ ہماری تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ کہنے لگے یہ تو مسلمانوں کے ساتھ میں تنگ نظری ہو رہی ہے، مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، شب برات کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور رمضان آ رہا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور عید کی وجہ سے ہو رہا، یہ سب لایا نہیں لاتا ہے، سب خرافاتی چیز ہے۔ ہمیں اپنے ذہن کو صاف کرنا چاہیے اور ہمیں شریعت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ شریعت خود یہ کہتی ہے کہ یہ عبادت کی رات ہے، اس میں آپ عبادت کیجئے، جلسے جلوس نہ کیجئے، بھیڑ نہ لگائیے، باہر نہ نکلیے۔ شریعت تو خود کہتی ہے اس بات کو۔ جب شریعت خود کہہ رہی ہے، پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ بھیڑ نہ لگاؤ، باہر نہ جاؤ، اور تم واویلا مت مچاؤ، باہر جو ہے جلسے جلوس مت کرو، شریعت تو پہلے سے منع کر رہی تھی۔ آج اگر حکومت کی طرف سے یہ گائیڈ لائن جاری کی جا رہی ہے کہ شب برات کے موقع کے اوپر باہر نہ نکلو، وہ ہولی کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ شب براتی کے لیے کہہ رہے ہیں، ہولی کے لیے بھی تو انہوں نے یہی حکم کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ میں کام کرنا پڑے گا۔ ہندوستان کے مسلمانوں، ہوش میں آؤ، بے ہوشی کی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تمہارے ساتھ میں، اور تم جو ہے ابھی اسی خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہو۔ حکمت کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی، بےہودہ منع کر رہے ہیں، بار بار منع کر رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو وہاں میں؟ اپنے اولادوں کو روکو، نوجوانوں کو روکو۔ اس سے غلط میسج جاتا ہے کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں کسی کی، علماء کی بات بھی نہیں مانتے یہ لوگ۔ اولی الامر منکم میں علماء بھی ہیں، علماء کی بات مانو۔ مفتی صاحب بیٹھے میں اولی الامر منکم میں یہ علماء بھی ہیں، ان کی بات مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر میں یہ لوگ بھی ہیں۔ ان گوریا نشینوں کو، ان دو رکعت کی نماز پڑھانے والوں کو کچھ نہیں سمجھ رہے؟ کیا یہ نہیں سمجھتے ہیں تمہارے حالات کو؟ خوب سمجھتے ہیں، اور تمہیں سمجھانا بھی چاہتے ہیں، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عہد کرو کہ ہم باہر نہیں جائیں گے، مسجدوں میں رہ کر کے عبادت کرو، اپنے مولا کو مناؤ۔ رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کرو، قرآن کریم پڑھو، روزوں کے رکھنے کا اہتمام کرو، اپنی بستیوں کو امن والی بستی بناؤ۔ ہماری بستیاں امن والی ہونی چاہیے، ہمارا پیغام جائے کہ یہ بستیاں امن والی بستیاں ہیں، یہ بستیاں
مسلمانوں کی بستیاں ہیں، امن والی بستیاں ہیں، صفائی والی بستیاں ہیں، خود صفائی کرو، اگر صفائی کرمچاری نہیں آتے خود صفائی کرو، صفائی کو پھیلاؤ، صفائی آدھا ایمان ہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے، پیغام جائے ہمارا، اچھا پیغام جائے دوسرے لوگوں کو۔ اگر مندر کے آدمی آصف کو پیٹتا ہے تو مسجدوں میں پیاؤ لگواؤ، پلاؤ پانی غیروں کو بھی، اخلاق پیش کرو۔ وہ پیٹنے دو، RSS کے گنڈے پیٹنے دو، تم جو ہے ایسے اخلاق پیش کرو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے۔ یہودی نے آپ کے بستر مبارک کے اوپر پخانا پھر دیا، گندا کر دیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دھویا، ایسا پیش کرو، پھر دیکھو کیا ہوگا، انقلاب آئے گا۔ لیکن آج ہم نے وہ اخلاق محمدی کو چھوڑ دیا ہے۔ اخلاق محمدی کہاں، دور چلے گئے ہماری زندگی سے۔ اگر اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔